بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2211 نمبر حدیث پاک پر کلام چل رہا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت ہند ام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ میرے شوہر بخل کا شکار ہیں، اگر میں چپکے سے ان کا مال لے لوں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ تو رحمت کونین نے فرمایا کہ تم اتنا مال لے لو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کے لیے عرف اور دستور کے مطابق کافی ہو۔ تو اس میں ہم نے آپ کو بہت سی باتیں سمجھائی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نان نفقہ ان کے لیے شریعت نے ثابت کیا تھا، یہ ایک حق ثابت تھا اور وہ جائز طریقے سے حاصل نہیں ہو رہا تھا کہ شوہر دے نہیں رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر کہ آپ ان کی جیب سے نکال سکتی ہیں، ان کی بغیر اجازت کے کوئی گناہ نہیں ہوگا، ثابت فرما دیا کہ اپنا وہ حق جو شریعت کی طرف سے ثابت شدہ ہو، اگر جائز طریقے سے بظاہر حاصل نہیں ہو رہا تو کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس سے آپ لے سکتے ہیں، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ جس میں نے ایک رشوت کی آپ کو مثال دی، اگر ایک چیز کی ریکوائرمنٹ آپ پوری کر کے آپ چاہتے ہیں آپ کا کام ہو جائے، لیکن گورنمنٹ آفیسز کے اندر اکثر اس کام کو پورا نہیں کیا جاتا جب تک کہ رشوت نہ دی جائے، تو آپ کا رشوت دینا جائز لیکن ان کا لینا بہرحال حرام رہے گا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات آپ قرضہ دے دیتے ہیں کسی کو، اب وہ قرض کا ٹائم بھی پورا ہو گیا، سامنے والا اس پہ قدرت بھی رکھتا ہے لیکن لوگوں کا واپس کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، آپ فون کر رہے ہیں، آپ گھروں پہ بار بار جا رہے ہیں، اچھا دے دوں گا ٹال مٹولے کر رہے ہیں۔ اس میں بھی فقہ نے اجازت دی کہ آپ اس سے کوئی بھی سامان اٹھا کر لے جائیں اور لے جا کر اس کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کریں، زیادہ میں بکا تو باقی پیسے اس کو دے دیں، شرع لحاظ سے بالکل جائز ہے۔ حالانکہ آپ نے چپکے سے اس کا موٹر سائیکل اٹھا کر چوری کر لی ایک طریقے سے اور جا کر آپ بیچ رہے ہیں، لیکن یہ اسی کے ساتھ کریں کہ جو جیسے میں نے کہا کہ جو جان بوجھ کے ٹال مٹول کر رہا ہے، قرض ادا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، اس کے ساتھ تنگ دست کے ساتھ ایسا نہ کریں، اسے تو مہلت دینا واجب ہوتا ہے۔ اس کی موٹر سائیکل بھی لے جائیں گے جس پہ بیچارہ وہ کام کرتا ہے تو کیا کرے گا بیچارہ وہ، تو اس کے لیے میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو مشتنڈا قسم کا ہو، جو خود کھا رہا ہے پی رہا ہے اور پورے خرچے سارے چل رہے ہیں، قرضے ادا نہیں کر رہا، اس کی کوئی بھی چیز اٹھا کر آپ بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر سکتے ہیں، کیونکہ قرضہ وصول کرنا آپ ایک حق تھا جو شریعت نے آپ کو دیا تھا، اور وہ جائز طریقے سے پورا ہی نہیں ہو رہا، دے ہی نہیں رہا وہ، تو آپ کسی بھی طریقے سے پورا کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں دیکھ لیجیے گا لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اگر ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ دوسرا طریقہ کو اختیار کریں، لیکن بہرحال یہ ایک نفس مسئلہ ہے کہ ہے یہ جائز۔ آخر میں جو سرکار نے فرمایا کہ تم اتنا مال لے لو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کے لیے عرف اور دستور کے مطابق کافی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایک چیز ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے سٹی کے اندر معروف ہوتی ہے، جیسے عمومی طور پر یہ پراپرٹی ڈیلرز کے ہاں کچھ کمیشن مخصوص ہوتا ہے، اسی طرح مزدور ایک دن کی دہاڑی آپ کے ہاں مخصوص ہوگی، آپ جا کے معلوم کریں گے بھئی اتنی دہاڑی لیتے ہیں ہم تو۔ اسی طریقے سے جو اے سی ٹھیک کرنے والے گھر پر آتے ہیں کہ بھئی آنے کے اتنے پیسے تو ہم لیتے ہیں، باقی کام دیکھ کر اور کام کر کے زیادہ اور پیسے، یہ جو فکس چیز ہوتی ہے جو ماحول عرف کے مطابق قائم ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ اتنی اجرت کا عرف قائم ہے۔ اسی طرح اگر نان نفقہ ہے، خاندان میں اکثر عورتوں کو اتنا ہی پیسہ دیا جاتا ہے خرچے کے لیے، تو وہ عرف کے مطابق یا معروف نان نفقہ کہلائے گا۔ تو یہ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ معاشرے میں ایک عادت اور رسم کا قائم ہو جانا لینے دینے کے معاملے میں، یہ بھی ایک شرعی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ اس کو بنیاد بنا کر اور بہت سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نکاح ہوا اور مہر کا ذکر ہی نہیں کیا، مقرر ہی نہیں کیا مہر، نکاح بالکل درست ہے، اب مہر کتنا ہوگا؟ تو مہر مثل ہوگا۔ مہر مثل کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہی جو معروف ہوتا ہے اس کو مثل کہہ دیتے ہیں، مہر مثل ہوگا۔ اب مہر مثل کیا ہے؟ جو اس لڑکی کے خاندان میں اسی لڑکی کی مثل لڑکیوں کا اکثر مہر رکھا جاتا ہے، وہ مقرر ہو جائے گا خود بخود۔ مثلا یہ لڑکی اگر خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، کم عمر ہے، تو اس طرح کی خوبصورت پڑھی لکھی اور کم عمر لڑکیوں کا کتنا مہر ہوگا؟ جو عرف میں ہوگا اسی کے مطابق یہاں مہر مقرر کیا جائے گا۔ تو عرف بہت بڑی دلیل ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مفتی اپنے اطراف کے عرف سے جاہل ہو یا ناواقف ہو، وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر عرف نہ پتہ ہو تو بعض اوقات فتویٰ بھی صحیح نہیں دے سکتے ہیں۔
جیسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، ایک کمیونٹی میں لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے ہمارے خالہ کے گاؤں میں بعض لوگ اپنے والد کو بڈھا کہتے ہیں، وہ جی بڈھا آ گیا۔ ہم نے جب پہلی دفعہ سنا تو ہم تو ایک دم گھبرا گئے کہ یار والد صاحب کو بڈھا اتنی بدتمیزی سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عرف میں والد صاحب کے لیے بڈھے کا لفظ استعمال کرنا ہے تو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، ان کے ہاں بالکل آرام سے استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک مفتی صاحب کے پاس فتویٰ آیا کہ اپنے والد کو بڈھا کہنا کیسا ہے، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ کہاں سے آیا ہے۔ اگر تو گاؤں کی طرف سے آیا ہے تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ چونکہ آپ کے یہاں پر والد صاحب کو عمومی لفظ استعمال کرتے ہیں اور کوئی برا نہیں مانتا، بلکہ آپ کے والد بھی اپنے والد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، تو اس کا استعمال جائز ہے۔ لیکن اگر یہاں کراچی کے عرف سے یا اور خاندانوں کے عرف کی طرف سے کوئی مسئلہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں والد صاحب کو بڈھا نہیں کہتے، تو یہ بہت بدتمیزی کا لفظ ہوگا، دل آزاری کا سبب بنتا ہوگا، ادھر حرام کا حکم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مفتی صاحب کو عرف پتہ ہونا چاہیے۔ اس سے ذرا عوام درس حاصل کرے کہ جب ایک مفتی عرف سے ناواقف ہو تو اس کے لیے فتویٰ دینا منع ہے، تو عوام کے لیے کہاں سے جائز ہو جائے گا کہ جس مرضی کے بارے میں جو چاہے حکم لگا دیں۔ اس سے ہماری عوام کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ایک مفتی صاحب، ایک سائل نے ہم سے کویسچن کیا مثلا پروگرام میں، اب مجھے پتہ ہے یہ باہر کے ملک سے کویسچن کر رہا ہے، میں اس کے عرف کے مطابق اس کو جواب دوں گا۔ سننے والا جو ہوتا ہے وہ صرف سوال کی نوعیت کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میرے محلے میں ایک شخص کو یہی مسئلہ درکار ہے، وہ اسی جواب کو اس کے لیے بیان کرنے کی کوشش کرے گا، غلط ہو جائے گا، کیونکہ وہ جواب باہر کے عرف والے کے اعتبار سے تھا، یہاں کے نہیں تھا، آپ نے یہاں پہ اپلائی کر دیا، غلط ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ باہر کی ایک بچی کویسچن کرے کسی مفتی صاحب سے کہ جی میں نقاب نہیں کر سکتی ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں کے عرف کے اعتبار سے کہا کہ ہاں آپ نقاب نہ کریں، کوئی بات نہیں۔ اب پاکستان میں کوئی سن رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا یہ بچی نے کہاں سے کویسچن کیا، مفتی صاحب کو تو پتا تھا، اس نے کہا جی مفتی صاحب نے کہا ہے نقاب نہیں بھی کریں، کوئی بات نہیں۔ کتنا فرق ہو گیا آپ اندازہ کریں۔ ہمارے یہاں پہ نقاب کرنے میں کوئی پابندی نہیں، باہر کے ملکوں میں نقاب کرنے میں پابندی ہے، تو وہاں کا حکم علیحدہ ہوگا، یہاں کا حکم علیحدہ ہوگا۔ اس طرح عرف کی اہمیت کو سمجھیں، اور ساتھ ساتھ میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا آپ غیر مفتی ہی رہیں، مفتی نہ بنیں، آپ ضرور مفتیان کرام سے پہلے ہدایت حاصل کریں، پھر کسی کو مسئلہ بتائیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ کسی کو مسئلہ بتائیں گے تو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2212 نمبر حدیث پاک ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ جو یتیم کا ولی مالدار ہو وہ ان کا مال کھانے سے بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ دستور کے موافق کھا لے، سورہ نساء آیت نمبر 6۔ یعنی مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بعض اوقات لوگ وکیلوں کی کفالت کرتے تھے، جیسے بھائی کا انتقال ہو گیا تو بچہ چچا کی کفالت میں آ گیا، اور بچے کے پاس مال ہے، یعنی باپ کی وراثت سے اس کو ملا ہے، تو کیا یہ جو چچا ہے یہ اس بچے کا مال کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جو بچے کا ولی ہے وہ اس یتیم کے مال کو نہ کھائے، ہاں اگر بہت سخت حاجت ہے تو کھا لے۔ اس کے بارے میں اب یہ کہتی ہیں کہ یہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ یتیم کے اس ولی کے متعلق نازل ہوئی ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کے مال کی اصلاح کرتا ہے، وہ اگر ضرورت مند ہو تو اس کے مال سے بقدر ضرورت کھا لے۔ مثال کے طور پر بھائی کا انتقال ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں بھی مر گئی ایکسیڈنٹ میں، جیسے ماں باپ دونوں مر جاتے ہیں، اب چچا نے بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور ان بچوں کا مال جو وراثت میں ان کو ملا یہ اس چچا کے پاس رکھا ہوا ہے، تو یہ بغیر ضرورت کے اس مال کو بالکل استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں یوں کر سکتا ہے کہ یہ بچوں کا مال انہی پہ خرچ کرے، اپنے پاس سے خرچ نہ کرے، لیکن خود نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر بہت زیادہ تنگ دست ہے اور بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے کہ بچوں کی وجہ سے اخراجات بڑھ گئے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا، بچوں کے پاس مال ہے تو پھر بقدر ضرورت عرف کے مطابق وہ لے سکتا ہے۔ یہی باب قائم تھا کہ اکثر جو یتیموں کی کفالت کرنے والے جتنا مال ضرورت کے وقت لے سکتے ہیں اتنا ہی لے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں اس کے عرف کو ذرا جانیں۔ سناروں کا لین دین کا اپنا ایک دستور، عادت، رواج اور اپنا عرف ہوتا ہے، کپڑا رنگنے والوں کا علیحدہ ہوتا ہے، دھوبیوں کا علیحدہ ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں لین دین کا شادی بیاہ کے موقع پر الگ عرف ہوتا ہے،
مہر کے سلسلے میں بھی عرف قائم ہوتا ہے. عرف مینس عادت، رسم، رواج، ان چیزوں کی معرفت بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت سی چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے سلسلے میں، جھگڑے کو ختم کرنے کے سلسلے میں ایک دلیل کی سی حیثیت رکھتے ہیں. اگر خود آپ کو نہ معلوم ہو تو کسی عالم دین سے ضرور مشاورت کرنی چاہیے. اگلا باب ہے باب بیع الشریکی من شریکہ، ایک شریک کی اپنے شریک سے بیع. پہلے اس کو ایک بات کو سمجھ لیں کہ یہ آگے کیا بیان ہو رہا ہے. ایک والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک مکان تھا، ان دونوں بیٹوں کو وراثت میں مل گیا، یہ دونوں اس مکان میں شریک ہو گئے. اب ایک بھائی جو ہے وہ اپنا حصہ سیل کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ اپنے جو بھائی شریک ہے اس مکان میں اس کو پوچھے بغیر کسی اور کو بیچ دے؟ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے وہ آفر اپنے بھائی کو کرے، شریک کو کرے گا جو مال میں شریک ہے، کہ آپ کو چاہیے تو آپ لے لیں. اگر یہ منع کر دیتا ہے تو پھر جو راستے میں شریک ہے، جیسے حویلیاں ہوتی ہیں بعض اوقات، یا ہمارے پڑوسی ملک میں چال ہوتی ہے، ایک بہت بڑی باؤنڈری ہوتی ہے، اس میں 50-60 گھر ہوتے ہیں اور راستہ ایک ہی ہوتا ہے آنے جانے کا، مین گیٹ جس کو کہتے ہیں. اب ایک آدمی بیچنا چاہتا ہے کسی کو، تو اب گھر تو سب کے علیحدہ ہیں لیکن راستہ ایک ہے، تو وہ پہلے اپنے ان پڑوسیوں سے، ان جو راستے میں شریک ہے، ان سے معلوم کرے گا کہ کیا میں بیچ سکتا ہوں. یہ 2 نہیں ہوتا، پھر تیسرا پڑوسی ہوتا ہے کہ پڑوسی سے پہلے وہ اس کو آفر کرے کہ بھئی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں کسی اور کو بیچتا ہوں. یہ شریعت ہماری کہتی ہے. لہٰذا فرض کر لیں کہ اگر یہ شریک اپنے شریک سے نہیں پوچھتا، یہ راستے کے شریک سے نہیں پوچھتا، یہ پڑوسیوں سے نہیں پوچھتا، اور چیز کو کسی تھرڈ پرسن کو فروخت کر دیتا ہے، تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ شریک کورٹ میں چلا جائے اور کہے کہ بھئی میں اس چیز کو خریدوں گا، یہ کسی اور کو نہ بیچے. اس کو کہتے ہیں حق شفعہ. کہ یہ حق شفعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی یا ایک جو چیز میں شریک ہے یا راستے میں شریک ہے، وہ اپنے شریک کو چیز کو کسی اور کو بیچنے سے روک دے اور یہ دعویٰ دائر کرے کہ میں چونکہ اس کا پڑوسی ہوں لہٰذا یہ مجھے بیچے پہلے. اگر میں منع کر دیتا ہوں یا مجھے علم ہے اور میں نہیں روکتا ہوں یہ کسی اور کو بیچتا ہے تو ٹھیک، ورنہ پہلے مجھے بیچے. لہٰذا اگر آپ کسی اور کو بیچنا چاہتے ہیں اور آپ کا پڑوسی کیس کر دیتا ہے آپ پر کہ نہیں یہ چیز کسی اور کو نہ بیچے مجھے بیچے، تو اس کو حق حاصل ہے. اسی کا نام حق شفعہ ہوتا ہے. احناف کے نزدیک چاہے کوئی چیز میں شریک ہو اسے بھی حق شفعہ حاصل ہوتا ہے، راستے میں شریک ہے اسے بھی حق شفعہ حاصل ہے، اور یہ 2 نہ ہوں تو پڑوسی کو بھی حق شفعہ حاصل ہے. جبکہ دیگر ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں صرف جو شریک ہے نا چیز میں اس کو حق شفعہ حاصل ہوتا ہے، پڑوسی کو نہیں ہوتا. ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں، اور یہ چونکہ ابھی خرید و فروخت کا باب ہے یہاں پر میں زیادہ اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کو آگے بیان کریں گے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ شریک صاحب جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ پڑوسی کی میرا جو شریک بھائی ہے وہ کسی اور کو چیز میرا حصہ بیچ رہا ہے، اپنا حصہ یعنی آدھا کسی اور کو بیچ رہا ہے. وہ روکتے ہی نہیں ہیں، وہ بیچ دیتا ہے، حتیٰ کہ راستے علیحدہ کر لیتے ہیں. اب کہتا نہیں نہیں یہ تو میں لوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے. جیسے اس کو علم ہو فوراً حق شفعہ کر سکتا ہے. اگر علم ہوا اور پھر اس نے مطلب دعویٰ دائر نہیں کیا تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، اپنے ذہن میں رکھیں. اب اس پر یہ باب قائم کیا ہے اور 2213 نمبر حدیث پاک لے کر آئے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غیر منقول مال میں شفع کرنے کا حق قرار دیا. غیر منقول جس کو آپ اٹھا کر نہیں لے جا سکتے، گھر ہے، زمین ہے، پلاٹ ہے، مکان وغیرہ، یہ جو ہوتا ہے نا یہ غیر منقول اشیاء کہلاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غیر منقول مال میں شفع کرنے کا حق قرار دیا ہے، لیکن جب حدود متعین ہو جائیں اور راستے پھیر دیے جائیں تو شفع کا حق نہیں رہے گا. تو دیکھیں میں آپ کو سمجھا دیا، ایک بھائی بیچ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے حق شفعہ ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ اس نے کسی اور کو بیچا، اس نے پھر بیچ میں دیوار قائم کر دی تاکہ دونوں چیزیں سیپریٹ ہو جائیں. بھائی تو ایک ساتھ تھے اور راستہ بھی علیحدہ کر لیا. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا اب یہ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے بیچو، یہ تو حق شفعہ میں استعمال کروں گا. آپ کا حق ساقط ہو چکا ہے کیونکہ آپ نے بہت ہی لیٹ کر دیا ہے. ایسے ہی جب ایک پڑوسی اپنا مکان بیچ رہا ہے
اور آپ کو پتہ چل گیا لیکن آپ روک ہی نہیں رہے، حتیٰ کہ اس نے سیل کر دیا، اب آپ بیچ میں کود گئے کہ نہیں بھئی مجھے بیچیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ کو علم ہو گیا تھا اور آپ نے فوراً دعویٰ نہیں کیا تو بس پھر آپ کا حق ساقط ہو جائے گا، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ اور یہ ضمن بتا دیتا ہوں کہ حق شفا اس لیے رکھا کہ بعض اوقات ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا آدمی آئے گا تو وہ خرابیاں پیدا کرے گا۔ ایک پہلے پڑوسی ہے، وہ اچھا پڑوسی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کو بیچے، کوئی خراب قسم کا آدمی آ جائے تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ضرر اور پریشانی سے بچانے کے لیے پہلے آپ خرید لیں، آپ نہیں خریدتے پھر ٹھیک ہے وہ کوئی اور خرید لے گا۔ اگلا باب ہے باب بیع الارض والدور والعروض مشاعا غیر مقسوم، جو زمین، گھر اور سامان غیر منقسم ہو اس کو فروخت کرنا۔ اس میں بھی وہی حدیث لے کر آئے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غیر منقول مال میں شفع کو مشروع فرمایا، یعنی اس کا تصور دیا، جائز فرمایا۔ پس جب حدود قائم ہو جائیں اور راستے پھیر دیے جائیں تو پھر شفع نہیں ہو سکتا۔ شرح وہی ہے جو میں نے پچھلی حدیث کے تحت آپ کو عرض کی ہے۔ اگلی حدیث کافی طویل ہے، اس کا باب قائم کیا ہے باب اذا اشترى شيئا لغیرہ بغیر اذنہ فرضیہ، جب اس چیز کا باب کہ جب کسی شخص نے کوئی چیز دوسرے کے لیے اس کی اجازت کے بغیر خریدی پھر وہ دوسرا بھی اس پر راضی ہو گیا۔ جیسے آپ کا پیسہ میرے پاس پڑا تھا، آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تھی، لیکن میں نے دیکھا ایک گاڑی بہت اچھی بک رہی ہے اور بہت ہی سستی، کہ اگر میں لے لیتا ہوں کچھ عرصے بعد اس پہ پروفٹ ہو جائے گا، تو میں نے آپ کے لیے اس گاڑی کو خرید لیا اور پھر آپ کو بتایا کہ آپ کے پیسے سے گاڑی خرید لی ہے، وہ آپ ہی کی ہے اور اب زیادہ میں بک جائے گی، آپ ہی کو فائدہ ہوگا، ٹائم نہیں تھا پوچھنے کا اس لیے میں نے لے لی۔ تو آپ اگر راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس بیع سے راضی ہوں تو وہ آپ ہی کے لیے ہوگی، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں راضی نہیں ہوں تو پھر وہ چیز میری ہو جائے گی، تصرف کرنا میرا غلط تھا اس مال میں لیکن وہ میری ہوگی، میں اس گاڑی کو بیچ کر آپ کی امانت آپ کو دے دوں، پروفٹ رکھ سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں نے آپ ہی کے لیے خریدی تھی وہ چیز تو پھر آپ نے اگر کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس سے راضی ہوں تو مجھے وہ چیز اور وہ امانت وغیرہ جو ہے وہ اس کو دینی ہوگی۔ یہ چیز اگر میں سیل کر دیتا ہوں تو وہ جتنی امانت تھی پروفٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو دینی ہوگی۔ اس پر یہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں، 2215 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص سفر کر رہے تھے کہ ان پر بارش ہونے لگی، وہ ایک پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئے، اچانک پہاڑ کی ایک چٹان ٹوٹ کر اوپر سے گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم نے جو سب سے افضل عمل کیا ہو اس کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یعنی انہوں نے چاہا کہ ایک نے مشورہ دیا کہ اس طرح دعا کرو اللہ نجات دے گا۔ اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔